نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آج میں نے سورۃ الحاقہ کی سلیکشن کی ہے۔ یہ قیامت کا نام ہے، جیسے سورۃ واقعہ ہے وہ بھی، اس میں بھی قیامت کا ذکر ہے اور اس میں بھی نا۔ تو آیت نمبر 13 پڑھنے لگی ہوں۔ فَإِذَا، پھر جب، فا کا مطلب ہوتا ہے پھر، اذا جب، نُفِخَ فِی الصُّورِ، جب ہم سور پھونکیں گے، سور میں پھونکیں گے، نفخۃ واحدہ، تو وہ ایک ہی بار ہوگی۔ واحد کہتے ہیں ایک ہی بار پھونکا جائے گا۔ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ، اور حملہ سے لفظ نکلا ہے حمل، اٹھانا، اور اٹھائی جائے گی زمین، والجبال، اور پہاڑ، فَدُکَّتَا دَکَّةً وَاحِدَةً، دکا تا کا مطلب ہوتا ہے کہ کوٹ کوٹ کرنا بھر دیا جائے گا، کہ اللہ تعالیٰ زمین کو بھی ایسے جیسے ایک ہی بار جو ہے نا کوٹ کوٹ کر اس کو، پہاڑوں کو یکجا کر دیا جائے گا۔ فَيَوْمَئِذٍ، پھر اس دن، واقعات الواقعہ، یہ جیسے سورۃ واقعہ کا نام ہے کہ قیامت کی گھڑی، پھر اس دن کیا ہوگا کہ واقعہ ہو جائے گی، واقعہ ہونے والی۔ مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ پہاڑوں کو چلا دیں گے، سورۃ قاریہ میں بھی ہے نا کہ پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا، اور پھر پہاڑ روئی ہوئی دنکی کی طرح ہوں گے، دنکی ہوئی روئی کی طرح ہوں گے، چل رہے ہوں گے۔ تو اگلی بات اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس دن کیا ہوگا، وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ، شق کا مطلب ہوتا ہے پھٹ جانا، آسمان پھٹ جائے گا۔ یہ سورۃ نبا میں آتا ہے نا، فُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، کہ آسمان کو کھول دیا جائے گا اور وہ دروازے دروازے ہو جائیں گے نا، اس میں دروازے بن جائیں گے۔ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاحِدَةٌ، پھر اس دن ایک ہی جو ہوگا، وہ سب جو ہیں ایک دن وہ سب اللہ کے سامنے اکٹھے ہوں گے۔ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا، ملک کہتے ہیں فرشتوں کو، کہ فرشتوں جو ہیں نا وہ آسمان کے کناروں پر ہوں گے۔ وَيَحْمِلُ، یہ اوپر بھی لفظ آیا اٹھانا، عرشَهَا، اللہ کا عرش، ربی کا، تمہارے رب کا، فوقہم، سبحان اللہ، یومئذ ثمانیہ، ثمانیہ جن کا مطلب ہوتا ہے 8، کہ اس دن 8 فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ یومئذ، اس دن، تُعْرَضُونَ، تُعْرَضُونَ سے لفظ نکلا ہے اراز، مطلب عرض کرنا، جیسے کسی کو سامنے کوئی چیز پیش کرنا۔ اس دن کیا ہوگا کہ سامنے کیے جائیں گے، لام نہیں تخفیٰ، اس سے خفی نکل رہا، چھپائی جائے گی، منکم، ان میں سے، خافیات، کوئی چھپی بات، کہ کوئی بھی بات جو دنیا میں ہم چھپ چھپا کے بھی کرتے ہیں نا، اس دن کوئی بات چھپی ہوئی نہیں رہے گی۔ دنیا میں تو دیکھیں اپنے ماں باپ سے بھی باتوں کو چھپاتے ہیں، بہن بھائیوں سے بھی، لوگوں سے بھی، اور باہر اتنا کچھ کر کے آئے ہوتے ہیں، لیکن گھر آتے ہیں تو ایسے آتے ہیں کہ جیسے ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے، یا گھر کی عورتیں ایسے ہوتی ہیں کہ جیسے انہوں نے سارا دن کوئی ایسا غلط کام کیا ہی نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے سامنے جب ہم جائیں گے تو ہماری ساری چھپی ہوئی باتیں جو ہے نا وہ سب کے سب اللہ کے سامنے ظاہر ہو جائیں گی۔ فَأَمَّا، سو جو یہ اب تقریباً 29واں اور 30واں سارا پارہ جو ہے نا موسٹلی جو ہے نا قیامت کے بارے میں اس میں ذکر ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ، پس جس کو دی جائے گی، اوتیا دی جائے گی، کتابہ، اس کی کتاب بھی، یمین ہی، دائیں ہاتھ میں، یہ کل بھی ہم نے پڑھا تھا کہ جس کے دائیں ہاتھ میں کتاب کو دیا جائے گا، فَیَقُولُ، وہ کہے گا، ہَاؤمُ اقرؤوا کتابیہ، کہ جیسے دیکھیں ہم کوئی جب رزلٹ نکلتا ہے نا تو رزلٹ اناؤنس ہوتا ہے، جس بچے کا اچھا رزلٹ اناؤنس ہوتا ہے، یا پہلے ہوتا تھا کہ اسکولوں میں رزلٹ باقاعدہ اناؤنس ہوتا تھا نا، تو پھر سب کے سامنے نام پکارا جاتا تھا، جو فیل ہوتے تھے ان کے بارے میں بتایا جاتا تھا۔ اب تو خیر کارڈز کا سسٹم آ گیا نا، پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا نا، پہلے ایک دن ہوتا تھا کہ جس دن سارے
اسکول کا رزلٹ جو ہے نا وہ آپ کے ہیڈ مسٹرز یا ہیڈ ماسٹر جو ہے نا وہ اناؤنس کرتے تھے اور سب لوگ اسمبلی میں کھڑے ہوتے تھے. بالکل یہی منظر جو ہے نا ملتا جلتا یا اس سے بھی زیادہ خوفناک جو ہے نا وہ منظر ہونا ہے قیامت کا کہ جب لوگوں نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. تو وہ کہے گا جس کو تو مل گیا اس کے دانے ہاتھ میں، وَيَقُولُ وہ کہے گا مُقْرَؤْا کتابیہ کہ لو میری کتاب کو پڑھو. اب جس کو اچھا رزلٹ ملتا ہے وہ تو سب کو دکھاتا پھرتا ہے، تو جو بیچارہ فیل ہوا ہوتا ہے وہ بس چھپ چھپا کے روتا ہوا گھر آتا ہے. تو گھر والوں سے بھی اکثر جو ہے وہ رزلٹ کو چھپا دیتا ہے، کہیں وہ اس کو جناب رب کر دیتا ہے. کوشش ہوتی ہے کہ اس رزلٹ کو کوئی نہ دیکھے، جبکہ جو اچھے رزلٹ والا ہے اس کا تو نام بھی اناؤنس ہوتا ہے، آج کل بھی ہوتا ہے اناؤنس، ایون کہ ٹی وی پہ اناؤنس ہو رہا ہوتا ہے، اخباروں میں آ رہا ہوتا ہے جس نے اچھا کیا ہوتا ہے. تو اسی طرح اس دن جس کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ مل گیا نا وہ تو سب کو کہے گا کہ میرا اعمال نامہ پڑھو. یہ 30ویں سپارے میں بھی بالکل ایگزیکٹلی اسی طرح کی آیتیں ہیں کہ جب اس کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ اپنے گھر والوں کی طرف بہت خوشی خوشی لوٹے گا اور کہے گا، سب کو کہے گا کہ اب دیکھو میرا اعمال نامہ پڑھو. انی ظننتو، انی بے شک چھوٹی یہ لگی ہوئی ہے تو میں، بے شک میں نے ظننتو گمان کیا تھا، خیال کیا تھا کہ انی ملاقن حسابیہ، ملاقی کا مطلب ملاقات ہے، ملنا، کہ وہ کہے گا کہ مجھے پتہ تھا بھائی کہ مجھے یہ حساب ملنا ہے. جیسے اب دنیا میں اگر ہمیں یہ کانسیپٹ ہو جائے کہ جو ہم کام کر رہے ہیں ہمارے سارے لکھے جا رہے ہیں اور اینڈ میں یہ ہمیں سارا کچھ رزلٹ کی صورت میں سارا ملے گا، تو بندہ بہت سارے کام سوچ سمجھ کے کرے گا کہ یہ جو کام میں کر رہا ہوں یہ آنے والے وقت میں یا اگلے جہان جا کے مجھے یہ حساب ملنا ہے، تو یہ نہ ہو کہ میرا نامہ اعمال مجھے بائیں ہاتھ میں ملے. تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ جس کو تو دانے ہاتھ میں مل گیا فہوا، پس وہ ہوگا فی عیشات راضیہ، عیشات سے نکلا عیش، تو وہ راضی ہو جائے گا اور عیش میں ہوگا، امن میں ہوگا، جسے جیسا وہ چاہے گا. جنتی تو اس کے سامنے ہر طرح کی چیز پیش کی جائے گی. آگے اللہ تعالیٰ جنت کا نقشہ کھینچ رہے ہیں، فی جنت عالیہ، عالیہ کا مطلب ہوتا ہے اونچا بلند، کہ وہ اونچے اونچے باغوں میں ہوگا، جنہ باغ، جو اونچے اونچے باغوں میں ہوگا. قطوفوہا دانیہ، دانیہ لوگوں نے اکثر نام بھی رکھا ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے جھکے ہوئے میوے. تو اس کے سامنے جو ہے نا وہ میوے یا یہ کہہ لیں پھل جو ہے نا جھکے ہوئے ہوں گے. اب کبھی اگر آپ مری کی طرف چلے جائیں یا ایسے علاقوں میں چلے جائیں جہاں پھل لگے ہوتے ہیں، چاہے وہ کنواں کا درخت ہو، تو پھر کیا ہے کہ وہ ٹہنیاں جو ہے نا وزن کے ساتھ جھکی ہوتی ہیں نا، اور وہ اتنے خوبصورت لگ رہے ہوتے ہیں پھل سارے درختوں کے اوپر نا. تو ایسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ پھل جو ہے نا جھکے ہوئے ہوں گے اور ہر جنتی کی پہنچ میں ہوں گے. کلو، اب اللہ کہے گا کھاؤ، وشربو اور پیو، اس کا شاربہ پینا، ہنیئن جیسا بھی، بما اسلفتم فی الایام، ہنی کا مطلب ہوتا ہے کہ دل خوش کرنے والا، بما اسلفتم فی الایامی، کہ یہ اس لیے، اسلف کا مطلب گزر گیا، کہ یہ وہ ہے جو تمہاری زندگی میں گزر چکا تھا اور تم نے پچھلے دنوں میں جو بھیجا تھا اگلے جہان، یہ اس کا تمہیں ایامن مل خالیہ، کہ جو تم نے دنیا میں جو کام کیے تھے تمہیں اس کا اجر جو ہے نا آج کے دن قیامت کے روز جو اللہ تعالیٰ حساب لینے کے بعد جو ہے نا جب اللہ تعالیٰ جنت اور دوزخ میں ڈالیں گے، تو یہ اس وقت کی بات ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اب جاؤ مزے کرو، جہاں مرضی رہو. آگے اللہ تعالیٰ اب جب ظاہرہ جنت کی بات ہوتی ہے نا تو ساتھ ہی دوزخ کی بات بھی ہوتی ہے نا. وَأَمَّا، اور جس کو من اوتیا، جس کو دی گئی، اوتیا ملنا دینا، کتابہ ہو اس کی کتاب. اب یہ کتاب اوپر بھی آیا ہے، تو کتاب کیا ہے؟ آپ کا اعمال نامہ، بشمال ہی، شمال کہتے ہیں بائیں ہاتھ میں، اور وہ بھی پیچھے سے بیک سائڈ سے پکڑائے گا فرشتہ، تو وہیں سمجھ جائے گا انسان کہ میں تو بڑا خسارے میں آ گیا ہوں. کہ جس کو بائیں ہاتھ میں اس کا اعمال نامہ یا اس کو اس کا رجسٹر جو ہے نا وہ دیا جائے گا،
فیقولو پس وہ کہے گا یا لیتانی کاش، ہائے افسوس، لم اوتا کتابیہ، لم کا مطلب ہے نہیں، کہ مجھے یہ کتاب نہ ملتی یا مجھے میرا یہ اعمال نامہ نہ ملتا۔ ولم ادری ما حسابیہ، اور مجھ کو ادری ما سے کہتا ہے درک، جاننا، اور مجھے اپنے حساب کی یا مجھے رزلٹ نہ پتہ چلتا ہے۔ ویسے ہی نا کہ جیسے جو بندہ فیل ہو جاتا ہے نا تو وہ تو یہی سوچتا ہے کہ کاش آج مجھے رزلٹ نہ ملتا نا۔ تو جس کو اچھا ملتا ہے، جس نے ٹاپ کیا ہوتا ہے، وہ وہی بات ہے، ٹاپ والا آبویسلی وہ زیادہ خوش ہوتا ہے، اسی طرح ذرا اس سے کم والا کم خوش ہوتا ہے۔ تو بالکل جنت میں بھی ایسے ہوگا کہ جس کے تو اعمال نامے بہت اچھے ہوں گے، کیٹیگریز ہوں گی، جنت میں بھی ایسے ہی۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نا قرآن پاک میں جگہ جگہ فرماتے ہیں نا کہ جس طرح کا ہوگا اسی طرح کا وہاں پہ حساب کتاب ملنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ دنیا میں اچھے کام کریں تو وہاں اللہ دوزخ میں ڈال دے، یا آپ نے برے کام دنیا میں کیے تو اللہ تعالیٰ وہاں جنت میں ڈال دے گا۔ حساب تو آپ نے دینا ہے، اس کے بعد اللہ کی مرضی ہے جنت میں ڈالے یا دوزخ میں، تو اس کی رحمت ہے کہ اگر وہ ڈال دے۔ پھر وہ کیا کہے گا، یا لیتہا کانت القاضیہ، کہ ہائے افسوس، کہ وہ یہ جو موت کے وقت ہی سارا کچھ ختم ہو جاتا، کہ جب مجھے موت آئی تھی تو اس وقت ہی یہ سب کچھ ختم ہو جاتا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ مجھے دوبارہ اللہ نے اٹھا کھڑا کرنا ہے، کہ جیسے وہ جی کچھ مذہبوں میں یہ ہے نا کہ ہمیں اللہ نے کوئی نہیں اٹھانا، بس بھائی ہم نے جلا دیا، بہا دیا تو کوئی نہیں، تو لیکن اللہ نے تو اللہ نے کہنا ہے کہ کن، تو سب کچھ ہو جانا، سب نے اللہ کے سامنے آ کے کھڑے ہو جانا۔ جب ہم 30واں سپارہ پڑھیں گے نا تو اس میں تو ایک ایک چیز بتائی گئی ہے کہ کیسے کھڑے ہونا ہے، کیا ہونا ہے، بہت ساری باتیں اس میں بتائی گئی ہیں۔ ما اغنا انی مالیہ، اب وہ کہے گا کہ اغنا کا مطلب ہوتا ہے کہ غنی، کام آنا، کہ میرے تو کام نہ آیا، انی مجھ کو، مالیہ میرا مال، کہ میں نے دنیا میں جو اتنا مال جمع کیا تھا، چاہے وہ غلط بیانیوں سے کیا تھا یا غلط طریقوں سے، رشوت سے اکٹھا کیا تھا یا چوری ڈاکے سے اکٹھا کیا تھا، تو آج وہ مال کدھر ہے؟ وہ تو آج وہ مال میرے کام نہیں آئے گا۔ کام اس وقت کیا آنا، آپ کے اعمال نامے کام آنے ہیں جو آپ نے دنیا میں اچھے کام کیے ہوں گے، چاہے آپ کے جس مرضی پیشے سے ہوں، مزدور ہوں، ڈاکٹر ہوں، انجینئر ہوں، آپ کا وہ پیشہ جو ہے نا آپ کو جنت کی طرف بھی لے جا سکتا ہے اور دوزخ کی طرف بھی لے جا سکتا ہے۔ لہٰذا ہر پروفیشن میں آپ کو، ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہم اپنے پروفیشن کو اچھے طریقے سے نبھائیں، جو بھی کام کر رہے ہیں اپنے بیسٹ لیول پہ جا کے کریں، اور اگر کوئی ایسا کام کر رہے ہیں کہ جس سے دنیا کی بھلائی کا فائدہ ہو تو وہ تو بہت ہی اچھے طریقے سے کرنا چاہیے۔ کام تو ظاہر ہے سارے ہی ہوتے ہیں، دنیا کو چلانے کے لیے ہی کام ہوتے ہیں نا۔ کبھی کبھی بندہ سوچتا ہے کوئی امیر ہے بہت، کوئی غریب ہے، تو میں ابھی کل کی بات ہے، میں یہ گاڑی میں بیٹھی دیکھ لی ایک ریڑھی والا، اور جو گاڑی میں بیٹھا ہوا وہ اتنی شاندار گاڑی میں بیٹھا ہوا، پھر وہ میں ذہن میں یہی بات آ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اسی لیے ایسا کیا نا کہ اللہ نے دنیا کا نظام بھی تو چلانا تھا۔ اگر اللہ ساروں کو غریب کر دیتا تو ساروں کو امیر کر دیتا تو پھر سب کے کام کیسے ہوتے؟ لہذا اللہ تعالیٰ نے یہ مختلف پیشے اسی لیے رکھے کہ اللہ کو پتہ تھا کہ دنیا میں یہ سب کام ہونے ہیں، لہذا اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے سب پیشوں کے حساب سے لوگوں کو بنا دیا۔ اچھا آگے میں جلدی سے ذرا پڑھتی ہوں 2 لائنیں۔ ہلاک انی سلطانیہ، تو ہلاک کر دیا میری اس حکومت نے، سلطان کہتے ہیں بادشاہی، کہ اس وقت میں بڑی جو بادشاہی کرتا تھا اس نے تو مجھے آج ہلاک کر دیا۔ خذوہ، اللہ کہے گا اس کو پکڑو، فغلوہ، تو اس کو توق ڈالو۔ توق ہوتا ہے کہ زنجیروں، جیسے کبھی قیدیوں کو دیکھا ہو آپ نے تو زنجیریں پہنی ہوتی ہیں، تو اسی طرح دوزخیوں کو بھی زنجیریں پہنائی جائیں گی۔ ثم الجحیم صلوہ، ثم پھر جحیم کہتے ہیں دوزخ کو، کہ پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے اب اس کو دوزخ میں ڈالو، سل کہتے ہیں ڈالنا، بھیجنا، کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اب اس مجرم کو دوزخ میں ڈال دو۔ ثم پھر فی سلسلاتی،
ایک زنجیر ہوگی، سلسلہ زنجیروں کا ہوگا، ذروحا سبعون، جس کا طول جو مطلب وہ جو زنجیر ہوگی نا 70 گز لمبی ہوگی، ذراعً فاسلکوہ، اور اس کو جکڑ دو۔ 70 کا ہندسہ بھی قرآن پاک میں بہت دفعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں کہ 7 کا اور 70 کا، تو اللہ تعالیٰ یہی کہیں گے کہ اتنی لمبی ہوگی زنجیر، 70 گز لمبی، 70 گز لمبی، سوچیں کہ کتنی بڑی ہوگی وہ، تو وہ کم از کم آج کل کے حساب سے 5 مرلے کا پلاٹ بن جاتا ہے کہ اتنی لمبی ہوگی، تو اس سے ساتھ اس کو جکڑ دیا جائے گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ آگے کیا کہیں گے، انہو بے شک وہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، کہ وہ نہیں مان لاتا تھا اللہ پر، ولا یحض علی طعام المسکین، اور نہ ہی مسکین کو کھانا کھلاتا تھا، فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، سو آج اس کا یہاں پر یہ دوست ہے۔ دوست کون مین گرم پانی اور جو جیسی وہ زنجیریں دنیا میں تو جو کچھ کر کے آیا تھا، تو پھر آج اس کی دوستی ان چیزوں سے ہے۔ فلا طعام، اور نہیں اس کا کھانا ہوگا، الا من غسلین، زخموں کا دھون۔ زخموں کا دھون کا مطلب